تو خدا کی بارگاہ میں سیو کر لو یا اپنی اولاد کی تربیت میں سیو کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، لوگوں عصر کے وقت کی قسم، ٹائم کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، اپنی عمر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہونے والی زندگیوں کو دیکھتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا، گزرنے والی جوانیوں کو دیکھتا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا، طاقت و قوت والی عمر ختم ہو کر بڑھاپا آ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کسی عمر رسیدہ کی عمر بڑھتے جا رہی ہے اور کسی آدمی کی عمر گھٹتے جا رہی ہے، یہ دونوں کے دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کو اس بارے میں بڑے علم ہے اور اللہ کے لیے آسان ہے یہ چیز فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عمر ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے اس میں ایک لمحے کا اضافہ اور کمی نہیں ہوتی، جو عمر وہ لکھا کر لایا ہے اس پر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ عمر میں کمی کیسے ہوتی ہے، عمر میں زیادتی کیسے ہوتی ہے، اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمریں بڑھتی اور گھٹتی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے۔ عمر بڑھنا اور گھٹنے کی کیا بات ہے؟ عمر جب ہوئی، کسی کو 60 سال لکھا کر لایا تھا ماں کے پیٹ سے، 60 سال میں چلا جائے گا، کوئی 80 سال لکھا کر لایا 80 سال رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اس کے موت کا وقت ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ پھر یہ کیا مطلب ہے عمر بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو اولاد صالح عطا فرماتا ہے، اور وہ اولاد صالح اس کے انتقال کے بعد بھی جو اعمال کرتی ہے اور وہ اعمال کا صلہ اسے ملتا رہتا ہے، وہ قبر میں سو رہا ہے لیکن قبر میں اس کے بچوں کی سجدوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، بچوں کی دعاؤں اس کا اثر محسوس کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا انداز محسوس ہو رہا ہے، تو وہ آدمی کی عمر ختم نہیں ہوئی، عمر تو چلتے رہتی ہے۔ وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ فرمایا، اور بعض لوگوں کی عمریں کم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ تو بڑھنے والی دیکھے، عمریں کم کیسی ہوتی ہے؟ زندہ تو ہے، زمین پہ موجود ہے، زمین پہ چلتا پھرتا دکھ رہا ہے، کھاتا پیتا دکھ رہا ہے، مقصد زندگی سے ناواقف ہے، خدا کے پاس آنے سے ناواقف ہے، اللہ رب العزت سے تعلق سے ناواقف ہے، تو وہ زندہ رہتے ہوئے اس کی عمر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ کیا بات اس میں سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان شدت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کوئی چیز کو چاہتا ہے، کسی چیز کا پلان کرتا ہے اور دل سے اس کا عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے مکمل کرے بغیر نہیں رہتے، تکمیل فرماتے ہیں۔ آپ کے تھاٹس کا ایک پروسیس چلتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جنتی بننا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی مسلسل کوشش میں ہیں، تو یہ آپ کی کوشش، آپ کی فکر آپ کے جسم کے رگ و ریشے میں داخل ہو جاتی ہے، آپ کے خون کے قطرے قطرے میں آ جاتی ہے، آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ میں آ جاتی ہے، آپ کے جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور اللہ آپ پر فضل کر کر اس کو آپ کے بچوں میں منتقل فرماتا ہے۔
बटरफ्लाई नामी एक तितली है। ये आम तौर पर कनाडा में होती है, कनाडा के एक मुज़ाफ़ात में होती हैं। इसकी ख़ुसूसियत ये है, पूरी साइंस लिख रही है, ये पूरे इसके मालूमात इंटरनेट पे मौजूद है। मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये हर साल सितंबर में नक़ल मकानी करते हैं, माइग्रेट करते हैं, निकल कर माइग्रेशन होता है इनका, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, निकलते हैं कनाडा के मुज़ाफ़ात से, पहुँचते हैं कैलिफोर्निया को। और ये जुमला, ये सफ़र है तकरीबन 2500 किलोमीटर का, 2500 किलोमीटर को जा रही है एक तितली, तितलियों की ग्रुप जाता है। बड़ी सर्दी यहाँ होती है तो वो मुंतकिल हो जाते हैं। सवाल ये है कि तितली की उम्र क्या होती है, उसकी रफ्तार क्या होती है, कैसे जाती है। सबको मालूम है कि तितली की उम्र बड़ी मुख्तसर होती है, चंद दिन में मर जाती है, रफ्तार बड़ी धीमी सी होती है, लेकिन कैसे पहुंचती है उसमें लिखा हुआ है कि ये तितली जब उड़ती है और पूरा इरादा है, उसका मंसूबा है, प्लान है, उड़ने लग गई, जहां तक उड़ सकती है। लिखा हुआ है कि एक दिन में 100 किलोमीटर तय करती हो गई। जहां तक उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है, करती है। जहां उसकी उम्र खत्म हो रही है, हिम्मत खत्म हो रही है, वहां पर अंडे दे देती है और मर जाती है। अब वो अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो अपनी मां का सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। जंगल में पैदा हुए बच्चे तितली के बच्चे हैं, बटरफ्लाई के बच्चे हैं, वो अंडों से निकले हैं, लेकिन वो आगे फ्लाई करते हैं, वो एक जगह तक उड़ते हैं, उसके बाद उनकी उम्र खत्म हो जाती है, वो अंडे देते हैं और वो मर जाती है, उसके बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं। 2500 किलोमीटर तय करने में दादी यानी जो उसकी सबसे बड़ी तितली थी, इरादा उसका था, मिशन उसका था, वो प्लान करके मिशन में दाखिल हो गई। ये न देखी कि मेरी उम्र कितनी है, मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, निकल पड़ी। लेकिन जहां जहां उसका दम टूटता है, उसके दम के साथ उसकी औलाद जो पैदा होती है, उसके मिशन को लेकर आगे चलती है और 3 से 4 नस्लों के बाद उसके बच्चे वहां पहुंचते हैं। मिशन शुरू वहां होता है, खत्म उसकी नस्ल पे होता है। ऐ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह खालिक है, मालिक है। अपनी सोचों को बुलंद करो, अपनी फिक्रों को बुलंद करो। हमारी फिक्रें महदूद है, हमारी प्लानिंग महदूद है, हमारे अहदाफ महदूद है, हमारे टारगेट्स महदूद है। हम अपनी उम्र को देखकर, अपनी सलाहियत को देखकर छोटी सोचते हैं। वो छोटे से जिस्म वाली तितली की फिक्र देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाते हैं कि तुम शिद्दत के साथ किसी चीज का आहद कर लेते हो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारी नस्लों से उसकी तकमील कराएंगे।